آپریشن غضب للحق، پاک فوج کا افغان رجیم کو منہ توڑ جواب، 133 افغان خارجی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 27 افغان پوسٹیں مکمل تباہ، 9 پر قبضہ کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملوں میں 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشن ڈیپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 افغانی بٹالین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ 80 سے زائد ٹینک، توپ خانہ اور بختن گاڑیاں تباہ۔ ڈرون حملے سے افغانستان میں ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں افغان طالبان کی داؤد پوسٹ تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چترال، خیبر، محمد قرم اور باجوڑ سیکٹر میں افغان طالبان کا بھاری نقصان۔ انگور اڈہ اور اطراف میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ۔ پاکستان نے جنوبی وزیرستان کے مقابل افغانستان کے پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا۔ قبضے میں آنے والی پوسٹوں میں 2 شوال کے مقابل، 2 انگور اڈہ کے مقابل اور 1 زرملان کے مقابل میں ہے۔ کئی پوسٹوں پر افغان طالبان نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ الخوارش کے دہشت گرد کی دراندازی کی کوشش ناکام، بارڈر کراس کرنے والے فتنہ الخوارش کے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ سیکیورٹی فورسز کسی بھی جارحیت اور دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہیں۔ افغان طالبان کی کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے تمام کوڈ کاپٹرز گرا دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ذریعے گولہ باری، ہوائی ڈرونز کے ذریعے بھی چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار جاری ہے۔ کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان نے ویڈیو جاری کر دی۔ دشمن کو للکارتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ ہماری قوم کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو یہ پنگا بہت مہنگا پڑے گا۔ 27 فروری آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 7 سال مکمل، سرحد پار بیٹھے 2 دشمنوں کے لیے نہ بھولنے والا دن۔ 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے دوران بھارت کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ 2 طیارے زمین بوس کیے، پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر کے اپنی دھاک بٹھائی۔ عسکری قیادت کا جوانوں کی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں پاک فوج ملک کے دفاع کو یقینی بناتے ہوئے عالمی امن میں فعال کردار ادا کرتی رہے گی۔ فیلڈ مارشل سمیت مسلح افواج کے سربراہان کے پیغامات۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب تھا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب کھلی جنگ ہوگی، دمادم مست قلندر ہوگا۔ طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا ساری دنیا کے دہشت گردوں کا افغانستان میں اکٹھ کر کے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ نیٹو انخلا کے بعد افغانستان میں امن کی توقع تھی، لیکن حالات برعکس رہے۔ پاکستان نے دوست ممالک کے ذریعے سفارتی کوششیں کی۔ آج جب پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو الحمدللہ ہماری افواج نے فیصلہ کن جواب دیا۔ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی ہوئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ہم اپنی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی افغان طالبان رجیم کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان کی کھلی جارحیت پر مسلح افواج سے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف خیبر پختونخوا کے عوام مسلح افواج کے شانہ بشانہ افغان طالبان کو منہ توڑ جواب دینے پر کے پی کے عوام کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور پاکستان سے دور رہے۔ ہماری مسلح افواج ملک کا ہر قیمت پر دفاع کرنا جانتی ہے۔ پاک فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کی پوسٹیں تباہ کی اور متعدد افغانی فوجی ہلاک کیے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ افغان رجیم کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب۔ کراچی کے نوجوانوں کی پاک فوج کے حق میں ریلی کے شرکاء نے افغان احسان فراموش کے نعرے لگائے۔ شرکاء کا پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ برطانوی چینل اسکائی نیوز کی غیر معیاری صحافت پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔ پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا پاکستانی عوام نے بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور۔ اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستانیوں نے اسکائی نیوز کی پوسٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ اسکائی نیوز اس سے قبل بھی پاکستان اور افواج مخالف پروپیگنڈا میں ملوث بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسکائی نیوز اور ان کی افغانی نیاد اینکر جلدہ حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے۔ ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری۔ راولپنڈی کے علاقے روات میں پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن۔ 5 غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندے گرفتار۔ گرفتار افراد میں مرد، خاتون اور کم سن بچے بھی شامل۔ تمام افراد بغیر قانونی دستاویزات کے مقیم تھے۔ ایک طرف برادرانہ تعلقات کے نعرے، دوسری طرف دشمنوں سے اتحاد۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار برقی کا کھلے عام پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگی کا اعتراف۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بیانیہ بدلتا ہے تو پالیسی پہلے ہی بدل چکی ہوتی ہے۔ پاک افغان لڑائی رکوانے کے لیے سعودی عرب، روس اور ایران متحرک۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کی اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ ایران گفتگو میں سہولت کاری، تعاون کے فروغ کے لیے مدد کو تیار ہے۔ روس کی بھی ثالثی کی پیشکش۔ پاکستان اور افغانستان سے حالیہ کشیدگی پرامن طریقے سے حل کروانے کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری جھڑپیں فوری طور پر بند ہونی چاہیے تاکہ خطے میں امن و استحکام برقرار رہے۔ اور اقوام متحدہ کا پاک افغان کشیدگی پر اظہار تشویش۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی سختی سے پاسداری کریں، خاص طور پر بین الاقوامی انسانی قانون کے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ دونوں فریقین شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دیں۔